مستوی عرش پر، رحمان ہے، پر تو سوال کر اس کے بارے میں خبردار سے۔ اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو، کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے رحمان، کیا ہم سجدہ کریں اس کو کہ جس کے بارے میں تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور زیادہ کرتے یہ ان کی مخلوق کو۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کفار نے کہا تھا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ ہمیں ہمارے الہوں سے بہکانا چاہتا تھا اگر ہم ڈٹے نہ رہے۔ رب تعالیٰ آگے توحید کی دلیلیں پیش فرماتے کہ یہ کام بھی رب کا، یہ بھی رب کا، یہ بھی رب کا، یہ بھی رب کا، یہ بھی رب کا، اور یہ بے وقوف اوروں کی عبادت کرتے معبود ایسے اور کون کیسے بن گئے؟ یہ کام تو سارے رب کے ہیں، مانتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اور معبود کیسے بن گئے؟ کس دلیل سے بن گئے؟ خیر مخاطب تو دیکھتا نہیں، الہ ربے کا، الہ ربے کا کہ کیا مانو؟ بات فرماتے الہ فعل ربے کا، فعل کا لفظ نکالتے، بعد نکالتے علم ترا الہ صنیع ربے کا، صنیع کے معنی کاروائی، فعلی کے معنی نہیں، کوئی فعل ربے کا کوئی صنیع ربے کا، رب کی کاروائی کو نہیں دیکھتا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا، اگر چاہتا تو اس کو ساکن کرتا، پھر سورج کو ہم نے دلیل بنایا، آہستہ آہستہ سمیٹا، اس کو ہم سمجھیں۔ کبیر وغیرہ میں اس کی دو تفسیریں منقول ہیں، ایک یہ کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج جب طلوع نہیں ہوتا تو ساری زمین پر سایہ چھایا رہتا ہے، جو جو سورج چڑھتا ہے وہ سایہ سمجھتا جاتا ہے۔ مثلا بنگال اور یہاں 1000 میل کا سفر ہے، تو 1 گھنٹہ وہاں سورج پہلے طلوع ہوگا، یہاں 1 گھنٹہ بعد ہوگا، تو وہاں سایہ پہلے سمٹ جائے گا، یہاں بعد کو سمٹے گا۔ تو سورج چڑھنے سے پہلے جو سایہ زمین پر پھیلا رہتا ہے، اس کو پھیلانے والا بھی خدا ہے، پھر اس کو سمیٹتا ہے سورج کے ذریعے۔ اگر چاہتا تو سایہ رکا رہتا، سورج کو حکم دیتا نہ تو چڑھ، تو سایہ پھیلا لیتا۔ دوسری تفسیر یہ کہ سورج چڑھتا ہے، سورج چڑھنے کے بعد پہلے ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے، جو سورج اوپر چڑھتا ہے سایہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے، حتیٰ کہ زوال کے وقت سایہ نہ رہنے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر اب تعالیٰ چاہتا تو یہ سایہ لمبا نہ ہوتا، یا اس لمبے سایہ کو اسی طرح ٹکنے رہنے دیتے، سورج کو نہ ہلاتا رب، تو سورج کی وجہ سے جو چڑھا سایہ اپنی جگہ چڑھا۔ دوسری دلیل فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لباس ہے تمہارا، جیسے لباس کے اندر انسان کا تستر پردہ ہوتا ہے، کئی کام رات کی تاریکی میں کرنے کے ہوتے ہیں، دن کو تمہارے لیے آرام بنایا، اور نیند کو تمہارے لیے سباتن آرام بنایا، اور دن کو تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کے۔ نیند آرام ہے، نیند نہ آئے آدمی یا تو مجنون ہوتا ہے یا نیم مجنون، آرام سے نیند آ جائے اور انسان کا بدن ہلکا پھلکا ہوتا ہے، سب کام کرتے ہیں۔ تو یہ سورج کس نے بنایا، سایہ کس نے پھیلایا، رات کس نے بنائی، نیند کس نے بنائی، دن کو روشن کس نے بنایا، اور دلیل وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، خوشخبری سناتی اس کی رحمت سے پہلے۔ یہاں رحمت سے مراد ہے بارش، بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اندازہ لگتا ہے کہ بارش ہے۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، طہورا، پاک کرنے والا پانی، تاکہ اس کے ذریعے ہم شہر کو زندہ کریں، علاقے کو زندہ کریں جو مر چکا ہے۔ یہ میت کا لفظ ہو یا میت کا لفظ ہو،
یہ فعیل کا وزن ہے، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں۔ لہٰذا یہ سوال نہ کریں کہ بلدتن میتتن کیوں نہیں کہا، میتن کیوں؟ یہ فعیل کا وزن ہے، فعیل کا وزن مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں۔ امراتن جریحن رجل جریحن، امراتن قتیل رجل قتیل، تو لہذا بلدتن کی صفت میتن آ سکتا ہے، ایسا علاقہ جو بالکل بے جان تھا، بہشت، اور وہ پانی ہم پلاتے ہیں بہت سے مخلوق کو جو انعام ہے، مویشی ہیں، اونٹ ہو، بھیڑ، بکریاں وغیرہ، وہ اناسیہ کا صفت۔ یہ اناسیہ کیا ہے؟ تو امام سیبوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اناسیہ اصل میں جمع ہے اناسین، انسان مفرد تھا، انسان کی جمع اناسین، نون کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کیا، اناسیہ بن گیا۔ امام فرا رحمہ اللہ تعالی یحییٰ ابن زیاد ابو زکریا المعروف بالفرا، جن کی وفات 207 ہجری میں ہوئی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسی ان کی جمع ہے۔ سیبوی کے متعلق بند کر چکو نام بھی سن وفات۔ تو امام یحییٰ ابن زیاد ابو زکریا المعروف بالفرا 207 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اناسی اصل میں انسی ان کی جمع، انسی مانوس ہونے والا۔ تو بہت سے انسانوں کو بھی ہم وہ پانی پلاتے ہیں۔ آج اس ترقی کے دور میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ وہاں بارش کا پانی لوگ پیتے ہیں، اور البتہ ہم نے پھیرا پانی کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آج جہاں بارش ہو رہی ہے، کل وہاں ہو رہی ہے، پرسوں وہاں ہو رہی ہے، جو اس کی حکمت کے مطابق۔ اکثر انسان بغیر ناشکری کے اور کچھ نہیں کرتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے توحید کے دلائل پیش کر دیے ہیں، اب رسالت کا مسئلہ بھی ساتھ واضح ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں نذیر بھیجتے، لیکن ہم نے ہر بستی میں نہیں بھیجا، ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا، اور آپ کو تو خاتم النبیین بنا کر کے بس کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ یہ آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا، آپ تو پیغمبر کے کیسے کافروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ قرآن پاک اوپر قرآن کا ذکر تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، یہ قرآن جو ہے اس قرآن کے ذریعے تو ان کے ساتھ جہاد کر، جہاد کبیر۔ کیا مانا؟ ان کو سنانا بھی جہاد، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا بھی جہاد، اور معمولی جہادی جہاد کبیر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، سورۃ الفرقان، اور اس مکے میں جہاد بالسیف شروع نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بیان کرنا، لوگوں کو سمجھانا، اس کو جہاد کبیر سے تعبیر کیا، معمولی جہاد نہیں۔ اور رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، وہ ذات ہے جس نے چلائے 2 دریا، ایک ہے عذبن میٹھے پانی والا، فراتن جس کا پانی آسانی سے حلق سے نیچے اترتا ہے، خوشگوار ہے اس کا پینا، اور ایک ہے نمکین اجاج کھارا۔ ان کے درمیان آڑ ہے، پردہ ہے، اور رکاوٹ ہے دور۔ یہاں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا گیا، بعض نے افریقہ کے اندر، بعض نے روم کے اندر، بعض نے دوسرے علاقوں کے اندر ایسے دریاؤں کی نشاندہی کی ہے۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں لکھتے ہیں، اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے مولانا عثمانی رحمہ اللہ تعالی فوائد عثمانیہ میں لکھتے ہیں کہ بنگال میں ایک مقام ہے ارکان، اور دوسرا مقام ہے چاٹ گام۔ ارکان سے چاٹ گام 2 دریا ہیں، ایک دریا کا پانی میٹھا
دوسرے کا کھارا، اور دونوں دریا درمیان میں پانی کی دھاری ہے. یہ میٹھا پانی کھارے میں، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا. حالانکہ پانی سیلان ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے، گڈمڈ ہونا چاہیے، لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ درمیان میں ایک دھاری سی چلی جاتی ہے، کشتی چلتی ہے میٹھے میں، طوفان اٹھتے اس میں، اور میلوں تک وہ پھیلے، ارکان سے چادگاں. اچھا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات ہے جس نے پانی سے مراد ہے لطفے سے انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، صاحب کشاف کہتے ہیں کہ نسبًا وصہرا کا حمل وہ ضمیر پر تو نہیں ہوتا، پر یوں کرتے ہیں فَجَعَلَهُ ذا نَسَبٍ وَذَا صِهْرٍ، اور انہی کی پیروی میں تمام مفسرین لکھتے ہیں فَجَعَلَهُ ذا نَسَبٍ وَذَا صِهْرٍ، اس کو نسب والا بنایا، سسرال والا بنایا. اور تیرا رب قدیر، یہ تمام خوبیاں تو ہیں رب کی، لیکن وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ احمق بے وقوف اللہ کے ورے عبادت کرتے اس مخلوق کی نہ نفع دے نہ ضرر دے. وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اس کی دو تفسیریں مشہور ہیں. ایک تفسیر محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ وغیرہ بہت سے اکابر نے کی، وہ علا کو اپنے معنی پر رکھتے ہیں، معنی یوں کرتے ہیں اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے میں ظہیراً للشیطان، شیطان کی امداد کرتے ہے، اس کا معین ہے. رب کے مقابلے میں انسان شیطان کی مدد کرتا ہے، معیناً للشیطان، کیسے؟ اس کی اطاعت کر کے رب کی نافرمانی کر. دوسری تفسیر یہ ہے حالات بمانے علاقے ہے، حالات بمانے علاقے، اور کوفین کا مسلک آپ سن چکے ہیں کہ حروف جارہ ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتے ہیں. وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ ہے کافر اپنے رب کی طرف پیٹ پھیرنے والے، وراء ظہور. یہ آپ نے سورہ ہود میں پڑھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُ ظِهْرِيًّا. اراتی عزو علیکم من اللہ پڑھی آگے سورہ ہود. ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں کہ اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اراتی عزو علیکم من اللہ واتخذتموہ ظہریہ، تم نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کو، تو یہ کافر رب کی طرف پیٹھ پھیرتا نہیں مانتا. آگے فرمایا کہ آپ ان کو حق سنا دیں، منوانا آپ کے بس میں نہیں ہے. ما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور یہ کہہ دے کہ میں اس پر کوئی تم سے چندہ بھی نہیں مانگتا. جو چاہتے اپنی مرضی سے اپنے رب کے راستے پر چل، اللہ کی ذات پر توکل کر، وہ ذات لا یموت، حی لا یموت، وسبح بحمدہ وکفی بی بذنوب عبادی خبیرا بصیرا. اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے، خبردار. کون ذات ہے؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والی، زمین کو، جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں، عرش پر مستوی ہے، رحمان ہے. اس کے بارے میں خبردار سے پوچھ، جس کو رحمان کی خبر ہو اس سے پوچھ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سیدھا کرو رحمان کو، تو کہتے ہیں ومر رحمان. دیکھیے ماں کا لفظ عموماً غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من کا لفظ ذوی العقول کے لیے، ماں غیر ذوی العقول کے لیے. تو یہ ایسے خبیث سے کہتے ہیں ومر رحمان، و رحمان کیا چیز ہوتی ہے، من بھی نہیں کہتے، ماں چڑھانے کے لیے.
حالانکہ جانتے ہیں وہ رحمان کو بھی جانتے ہیں، صفت کو بھی جانتے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہم سجدہ کریں اس کو جس کے بارے میں تو کہتے ہم وزادہ ہوں. اور یہ قول جب قیلا لہم، یہ قیلا میں جو قول ہے یہ زادہم، یہ قول ان کی نفرت کو زیادہ کرتا ہے. برکت والا ہے وہ کہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور بنایا اس میں چراغ اور قمر منیرہ روشنی پہنچانے والا. وہ ذات ہے جس نے بنائی رات اور دن خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے خلیفہ. اس کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں کہ یا نصیحت حاصل کرے یا ارادہ کرتا ہے شکریہ. اور عباد الرحمن وہ ہیں چلتے ہیں زمین پر ہونن وقار سے، اور جب خطاب کرتے ان سے جائیں تو کہتے ہیں ان کو سلامتی کی. اور وہ ہیں جو یبیتون، راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام. اور وہ ہیں کہتے ہیں رب ہمارے پھر ہم سے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب ہے غرامت تاوان، بے شک وہ بری ہے مستقر اور مقام کے لحاظ سے. اور وہ لوگ جس وقت وہ خرچ کریں گے، خرچ کرتے ہیں تو نہیں اصراف کرتے، ولم یقتروا، اور تنگی بھی نہیں کرتے، اور ہوتا ہے اس کے درمیان قوام ان کا گزران اور خرچہ. اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور زنا نہیں کرتے. اور جس نے کی یہ کارروائی ملے گا آسان گناہ کو، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں مہان حقیر کیا ہوا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کی عمل اچھے، بس وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ ان کی سیئات کو حسنات، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. اور وہ جس نے توبہ کی اور عمل کیا اچھا، بس بے شک وہ رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اور وہ لوگ ہیں نی شہادت دیتے جھوٹی، اور جب گزرتے بہودہ چیزوں پر گزرتے کرامہ شریفانہ. اور وہ ہیں جب یاد دہانی کرائی جاتی ان کو رب کی آیات کی تو نہیں گرتے وہ ان آیات پر سمن، بہرے ہو کر اور اندھے ہو کر. اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے دے ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا ہمیں متقین کے لیے امام پیش. وہ لوگ ہیں بدلہ دیے جائیں گے غرفہ بالا خانے کا بما صبر، ان کے صبر کی وجہ سے، اور دیے جائیں گے اس میں تحیہ اور سلام، رہا کریں گے اس میں ہمیشہ. اچھا ہے وہ مستقر بھی اور مقام بھی. کہہ دے مایا بکم، نہیں پرواہ کرتا تمہاری رب میرا اگر نہ ہو پکار تمہاری، بس تاکید سے تم جھٹلا چکے، بس عنقریب ہوگا لازم. اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل اوپر سے چلے آ رہے تھے کہ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یہ حی و قیوم ہے. آگے بھی اسی کا تکملہ ہے. برکت والی ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. 14ویں پارے میں تفسیریں نقل کر چکا ہوں. اور آسمان میں اس نے چراغ بنایا یعنی سورج اور قمر میں، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے آسمان میں. باقی یہ بات ہے کہ وہ سورج کتنے آسمان میں ہے. حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں چوتھے آسمان میں ہے سورج، پہلے آسمان میں ہے چاند. تو ہمیں تو اسی میں نظر آتا ہے، شفاف ہونے کے لحاظ سے وہ ہم سے کروڑوں میں. فرمایا وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا. رات دن کا خلیفہ، دن رات کا خلیفہ. جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، خلیفے کا یہ معنی کرتے ہیں. تفسیر کبیر میں، ابن کثیر میں اور بیضاوی وغیرہ میں یہ معنی کیا. مثلا ایک شخص ہے رات کو عبادت کرتا تھا، ورد اور وظیفہ ادا کرتا تھا، سو گیا، سفر میں تھا نہیں کر سکا، وہ دن کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رات جتنا اجر دیتے. تو بات تو نیکوں کی تھی تو نیکی چھوٹ جائے گی، ذمہ داروں کی تو بات ہو نہیں رہی. تو رات دن ایک دوسرے کے خلیفے ہیں،
جو ارادہ کرتے دن کو اللہ کا ذکر کرے، رات کو نہیں کر سکا تو اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ رب اوپر تھا رحمان کا ذکر، اب آگے عباد الرحمان اللہ کے بندے۔ یاد رکھنا وہ عباد الرحمان یہ مبتدا ہے، آگے اس کی صفات ہیں، بغیر دو جملوں کے وہ جملے معترض ہیں، باقی سب عطف معطوف سے صفات ہیں۔ اور خبر ہے یہ اولئک یجزون الغرفۃ، یہ خبر ہے۔ وعباد الرحمن یہ کیا ہے؟ عطف اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ اس کی ہے خبر۔ درمیان میں یہ تمام عباد الرحمان کی صفات ہیں، بغیر ان جملوں کے جو جملے معترض ہیں۔ مثلا ایک جملہ یہ ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور اسی طرح یہ آگے آئے گا کانت غرامہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ ہی جملے معترض ہیں، ان عذاب کان غرامہ، اور آگے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، یہ جملے معترض ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام یہ عباد الرحمان کی صفات ہیں، اور اولئک یجزون الغرفۃ یہ خبر۔ اب عباد الرحمان وہ ہیں کہ چلتے زمین پر ہونن، ہا کے فتح سے ہون ہو تو اس کے معنی وقار کے ساتھ، نون ہا کے ضمے سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں، نون کے معنی ہے ذلت کے۔ عذاب الہون آپ پہلے پڑھ چکے، ذلت کا عذاب، وہ ہون ہے ہا کے ضمے سے، یہ ہون ہے ہا کے فتح سے، اس کے معنی وقار کے ساتھ۔ نہ تو پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں اور نہ بیماروں کی طرح پاؤں گھسیٹتے جاتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں۔ اور جس وقت ان سے خطاب کرتے ہیں جہل تو یہ کہتے ہیں سلام۔ کیا مانا؟ یعنی یہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ جاہل تو ہمیشہ الجھتا ہے، یہ نہیں الجھتے۔ قالوا سلاما یعنی قالوا قولا سلاما، یہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا چاہے تو سلام متارک، بابا سلام، میں جھگڑتا نہیں، الجھتے نہیں۔ اور کون ہے؟ وہ ہیں جو راتیں گزارتے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما۔ چوتھے پارے میں آپ سن چکے ہیں کہ قیامن قائمن کی جمع نہیں ہے، مصدر ہے، بمعنی قائمین کی، سجدن ساجدن کی جمع ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذاب کان غراما، یہ درمیان میں جملہ معترض ہے۔ انہا ساتھ مستقر و مقام، بے شک جہنم مستقر ہو تو بری ہے، اور مقامہ رہائش گاہ تو بری ہے۔ مستقر اور مقام کا مفہوم سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کے اپنے علاقے میں گھر ہوں گے جہاں رہتے ہیں، وہ تو مقام ہے، اور یہاں کچھ دنوں کے لیے آپ نے ٹھکانہ حاصل کیا، مستقر ہے۔ جہنم میں بھی ایک تو وہ جہنم میں ہوگا ان کا آگ میں ٹھکانہ، وہ بھی برا، وہاں سے نکال کر کے زمہریر لے جایا گیا، وہ بھی، کیونکہ یا تو اس میں ہوں گے یا اس میں ہوں گے۔ اصل ٹھکانہ ان کا وہ ہے، وہاں چیخیں چلائیں گے تو ان کو وہاں نکالا جائے گا۔ تو مقام بھی برا اور ٹھہرنے کی جگہ بھی، اور وہ ہے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، تنگی بھی نہیں کرتے کہ جتنا چاہیے خرچ کرنا وہ نہ کریں۔ اس کے درمیان ان کا خرچہ ہوتا ہے، قواماً خرچہ، گزران، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی الہ کو نہیں پکارتے، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور جس نے کی یہ
منی صاحب کہتے ہیں کہ دوائی نہ کوئی فرق ہے تو اور بنا دیں. نہیں میں اجے تک وہ شروع نہیں کر سکیا جی ٹائم ہی نہیں ملے. شروع نہیں کی. ہاں اچھا جی نال بڑے باجی کہتے ہیں پانی دم کر دیتا. اچھا کتنے سی پانی سناج واسطے کتنے سی پانی باجی بڑے نے کیا. اچھا پھر اس کو گھروں پتا لگے میں نہیں پتا. اچھا اچھا فلا یزنون زنا نہیں کرتے. یہ بھی جملہ معترض ہے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. اسامہ کے معنی یہ بھی کرتے جو گناہ کو ملے گا، اور یہ بھی ہے کہ اسامہ ایک طبقہ ہے جہنم میں جہاں وہ پہنچے گا. دگنا کیا جائے گا عذاب قیامت کے دن، اور اس عذاب میں رہے گا مہان، محقر، ذلیل، اہانت کیا ہوا. اہانا یہین و اہانتن باب افعال مقول ہے. ہاں مگر جس نے توبہ کر دی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ غفور ہے. سیئات کو حسنات میں کیسے بدلے گا؟ ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ پہلے جن اوقات میں برائیاں کرتے تھے اب ان اوقات میں وہ نیکیاں کرتے ہیں. یعنی پہلے بدیاں کرتے تھے اور چونکہ ایمان لا چکے، نیک عمل کرتے، ان سیئات کی جگہ اب حسنات میں لے لی، ان اوقات میں نیکیاں کرتے. یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سیئات کی جگہ ملکہ حسنات دیتا ہے. پہلے برائیاں کرتے تھے، اب ان کو ملکہ حاصل ہو گیا نیکیوں کا، وہ نیکیاں کرتے وہ ملکہ بدل دیتا ہے. یہ معنی بھی کرتے ہیں تیسرا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی خطاؤں کو نیکیوں کی شکل میں رکھا جائے گا. بخاری شریف میں روایت ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نزدیک کریں گے. نزدیک کرنے کے بعد یضع علیہ کنفہ، رحمت کی چادر بچھائیں گے، اس سے سرگوشی کریں گے. اتذکر ذنب کذا و کذا، تجھے یاد ہے فلاں گناہ اور فلاں گناہ. مثلا یہ فرمائیں گے تجھے یاد ہے کہ تو مسجد سے نکلتے وقت تو نے سیڑھیوں پر تھوکا تھا، تجھے یاد ہے. تجھے یاد ہے کہ تو نے پھل کھا کر کے چھلکا اپنے دروازے کے سامنے پھینکا تھا. تجھے یاد ہے کہ پھل کھا کر کے تو نے چھلکا راستے اور سڑک پر پھینکا تھا. تجھے یاد ہے کہ تو نے ناک سے بلغم نکال کر کے دیوار سے ملا تھا. تجھے یاد ہے تو نے نسوار ڈال کر کے اپنے ساتھی کی چارپائی کے نیچے چھو کر. اس کے طوطے اڑ جائیں گے. تجھے یاد ہے کہ تیری چارپائی کے نیچے تیلے تن کے پڑے تھے، تو نے صفائی نہیں کی تھی. یہ سب بے لذت گناہ ہے، بے لذت گناہ. اس کے طوطے اڑ جائیں گے. وہ کہے گا تو میں تو ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، اور پرچے میں سوال میں یہ چیزیں آئیں تو میرے تو گناہ بہت بڑے. لیکن کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیونکہ تیری نیکیاں زیادہ ہیں، میں تجھے ایک ایک گناہ کے بدلے تجھے نیکی دیتا ہوں. بخاری کی روایت میں پھر وہ اپنے گناہ بھی گننے شروع کر دے گا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. تو ان کی برائیوں کو رب نیکیوں کی شکل میں بدل دے. اور جس نے توبہ کی، اچھا کام کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور کون عباد الرحمن؟ لا یشہدون زورا. دو معنی اس کے مشہور ہیں، کبھی سوف المعانی وغیرہ. ایک یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دوسرا یہ کہ جھوٹی جگہوں میں مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. مجلس زور، محفل زور میں نہیں آتے. اور جب گزرتے ہیں بےہودہ چیزوں پر تو شریفانہ گزرتے ہیں. شریفانہ گزرنے کا یہ کہ کوئی تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو نہ تو ان سے الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، اور نہ
اس میں دلچسپی لیتے کہ یہ کھیلتے کیسے، شریفانہ طور۔ ہاں اگر کوئی آدمی سمجھے کہ میں با اثر ہوں اور اس وقت میں ان کو کہوں تو میری بات مان لیں گے تو اس کو امر بالمعروف کرنا چاہیے، نہ ہو تو نفرت کرے دل میں، کیونکہ بدماش جب ایسے موقع پر اکٹھے ہوئے تو کوئی اثر قبول نہیں کرتے، الٹا لڑتے ہیں، جا داڑھی سنبھال تو کیا کرتا ہے، تو مرو کرامہ شریفانہ گزرا۔ اور وہ لوگ ہیں جس وقت ان کو رب کی آیات سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر کے نہیں گرتے کہ نہ کانوں سے حق کو سنے نہ آنکھوں سے ان تیروں کو دیکھے، ایسا نہیں کرتے، سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی، اور وہ ہے کہتے ہیں رب ہمارے دے ہمیں ہماری بیویوں سے ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تو جب بھی ہوگی نا دیندار ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، تبھی مومن کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اور اے اللہ ہمیں متقین کے امام بنا۔ ظاہر بات ہے کہ متقین کے امام بنے گا تو اتقا ہوگا نا، وہ تو متقین ہے، یہ اتقا ہوگا۔ یہ ہے ساری مبتدا، کتنی لمبی مبتدا گزری، اب خبر ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، بما صبروا کو مصدر بھی بنایا بصبرہم، موصولہ بھی بما صبروا دی، اور یلقون دیے جائیں گے وہاں تحیہ، آپس میں ملیں گے، حیاک اللہ، سلام ہوگا، خالدین فیہا، ان جنات میں، اس غرفے میں جس غرفے کا ذکر ہوا ان میں رہیں گے، اچھا ہوگا مستقر بھی اور مقام بھی۔ دیکھیے وہاں اللہ تعالی جنت میں بھی ہمیں اکٹھا رکھے، وہاں ایک تو اپنا مقام ہوگا جہاں مستقل طور پر اس کی رہائش ہوگی، اور کبھی اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بھی تو جائے گا، تو وہ جو عارضی طور پر ہوگا مستقر وہ بھی اچھا ہوگا، تو مقام بھی اچھا، مستقر بھی اچھا۔ کہیں گے تو نہیں پرواہ کرتا تمہاری رب میرا اگر تمہاری پکار نہ ہو، اگر تم رب کو پکارو نا تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لیکن تم چونکہ رب کو بھی پکارتے ہو اس لیے دنیاوی عذاب تم سے ٹل جاتا، آپ اخروی نا کامیابی نہیں، پر تم حق کو جھٹلا چکے ہو، فسوف یکونوا لزاما، یکونوں سے مراد ہے یہ عذاب، عذاب لازم ہے، لزام مصدر ہے، ضرور لازم ہوگا آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آسین بھی یہ آتے کتاب کی جو کھول کر کے بیان کرتی ہے، شاید کہ تو کھو ڈالے، نکال دے، قتل کر دے، ہلاک کر دے اپنے نفس کو، اس لیے کہ وہ نہیں ہے مومن، اگر ہم چاہیں نازل کر دے ان پر آسمان سے نشانی، پس ہو جائے ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے آج خاضعین جھکنے والی، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر رحمان کی طرف سے تازہ مگر ہے اس سے اعراض کرنے والے، پس تاکید سے یہ بتلا چکے، پسند قریب آئے گی ان کے پاس حقیقت اس چیز کی جس سے استہزاء کرتے تھے۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے زمین کو کہ کتنی اگائے ہم نے اس میں من کل زوج، ہر قسم کی چیز سے عمدہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، اور نہیں اکثر ان کے مومن، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ رب سب الغایات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ اوپر فقط کذب تم بے مکذبین کا ذکر تھا، آگے متعدد واقعات مکذبین کے، جس میں ایک طرف آپ کو تسلی ہے کہ اگر یہ تکذیب کرتے ہیں تو پریشان نہ ہو، اور دوسری طرف مکذبین کو دھمکی ہے کہ جو حشر ان کا ہوا تھا سو تمہارا بھی ہو۔ نام اس کا سورۃ الشعراء، آخری رکوع میں آئے گا، والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کی جمع ہے۔ طاسین میم، تا سے مراد ہے طیب، سین سے مراد ہے سمیع، میم سے مراد ہے مالک۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے طیب، سمیع، مالک۔ یہ آیتیں کتاب کی حقیقت کھول کر کے بیان کرتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید تو باقیون قاتل و مہلک النفس کا، اپنے نفس کو ہلاک کر دے، اس لیے کہ ایمان نہیں لاتے، سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم چاہیں
آسمان سے ایسی نشانی ہم ظاہر کر دیں ان کی گردنیں ہو جائے اس کے سامنے جھکنے والی، کوئی ایسا عذاب نازل کرے، ایسی نشانی نازل کرے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں۔ اگر ہم ایسا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن حکمت کے خلاف۔ ان کے پاس کوئی ذکر نہیں آتا رحمان کا تازہ بتازہ، مگر اعراض کرتے ہیں۔ محدث کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں کہ حادث کے نہیں تازہ بتازہ۔ پر ما فقر کذبوا، یہ دٹلا چکے ہیں۔ آئیں گے ان کے پاس انباء، نبأ ان کی جمع خبریں۔ اب لازمی معنی انجام، حقیقت، جس چیز کے ساتھ استدعا کرتے ہیں اس کی حقیقت انجام ان کے سامنے آئے گا۔ فرمایا خدا عذاب نازل کرے تو قادر ہے، کیا نہیں دیکھتے خدا کی قدرت کو، زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے کتنے اس میں قسم قسم کی چیزیں اگائی ہیں، جو رب یہ زمین میں پودے سبزیاں یہ چیزیں اگا سکتے ہیں وہ عذاب بھی لا سکتے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ یہاں تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، انشاءاللہ جلالین تک میں بھی ہوگا کہ امام سیبوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کانا زائدۃ، کانا کا لفظ زائد، وما اکثر مومنین، اور کانا کے لانے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں قرطبی اور اندلسی رحم اللہ تعالی کہ ان لوگوں کا عمل یہ تھا، ان کے عمل کو بتانے کے لیے لائے۔ مولانا جلالین اعلیٰ سے وہ زائدۃ یعنی کانا کا لفظ، جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ آپ تو اس قوم کے پاس جو ظالم ہے، جو قوم فرعون ہے، کیا نہیں ڈرتے وہ؟ کہا ہے میرے رب بے شک میں خوف کرتا ہوں اس کا کہ مجھے دکھلا دیں گے اور تنگ ہوگا سینہ میرا اور نہیں چلتی زبان میری، پس بھیج ہارون کی طرف، اور ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے، پس میں خوف کرتا ہوں کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، پر جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی سنتے ہیں۔ پر جاؤ پھر ان کے پاس، پر دونوں کو بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ کہا اس نے کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھے اپنے اندر جبکہ تو بچہ تھا، اور ٹھہرا تو ہمارے اندر اپنی عمر سے کئی سال، اور کی تو نے فعالتا کا کاروائی اپنی وہ جو تو نے کی، وانت من الکافرین، اور تو ناشکری کرنے والوں میں۔ فرمایا فعلتھا، کی میں نے یہ کاروائی، اذن اس وقت، اور میں من الظالمین، بھولنے والوں میں، چوکنے والوں میں تھا، بس میں بھاگ گیا تم سے جب میں نے تم سے خوف کیا، بس دیا مجھے میرے رب نے حکم اور کیا مجھے رسولوں میں سے، اور یہ نعمت ہے، احسان جتلاتے اس کا مجھ پر، یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ کہا فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین؟ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ کہا فرعون نے لمن، ان سے، حولا جو آس پاس تھے، الا تستمعون، سنتے نہیں اس کی بات؟ فرمایا رب تمہارا اور تمہارے آبا کا رب جو پہلے ہے۔ کہنے لگا بے شک تمہارا رسول وہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون، البتہ مجنون اور پاگل ہے مانا۔ فرما رب المشرق والمغرب، اور جو کچھ ان کے درمیان اگر ہو تم جانتے عقل رکھتے۔ اس نے کہا اگر تو نے بنایا الہ میرے بغیر تو میں تجھے کر دوں گا مسجونین، قیدیوں میں سے۔ فرما کیا رغت میں تیرے پاس لاؤں کوئی چیز مبین؟ کہنے لگا لیا تو اس کو، اگر ہے تو من الصادقین۔ پس ڈالا انہوں نے اپنا عصا، پس اچانک ثوبان بن گیا کھلا، اور نکالا انہوں نے ہاتھ اپنا، فیضا یا بیضاء للناظرین۔ ان مکذبین میں پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان کی قوم نے تکذیب کی، کیونکہ عرب میں یہودی کثرت سے تھے اور عربی لوگ ان کے واقعات کو جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا جب مدین سے واپس آ رہے تھے بچھوئے مصر، تو وادی مقدس طوا کے مقام پر اللہ نے آواز دی، نبوت دی، رسالت دی، کہا تو قوم ظالم کے پاس جا، فرعون کی قوم ہے، ان کو کہتے ہو نہیں ڈر۔ فرمایا پروردگار مجھے خوف ہے جو کھلا دیں گے،
میرے سینے میں تنگی ہوگی، زبان میری نہیں چلتی، ہارون کو میرے ساتھ تو نبی بنا، اور پروردگار ان کا گناہ ہے میرے دل میں، مجھے خوف ہے قتل کر دیں گے۔ یہ سورۃ القصص میں آئے گا، تفصیل وہاں آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک آدمی تھا فرعون کے باورچی خانے کا انچارج، اس کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا، تو مجھے قتل کر دیں گے اگر میں وہاں گیا؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، ہم تمہاری باتیں سنتے ہیں۔ فرعون کے پاس جا کر کے قوم رسول رب العالمین بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ جب پہنچے وہاں تو فرعون نے شروع کیا، کیا ہم نے تجھے اپنے اندر نہیں پالا تھا جب بچہ تھا؟ ولیدن کاش ضمیر سے حالہ کونے کا ولیدہ، اور تو ہم میں ٹھہرا اپنی عمر سے کئی سال، 30 سال، 30 سنۃ، 30 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر رہے، اور کی تو نے وہ کاروائی جو تو نے کی، وہ مکے والی کاروائی، فوقذ موسیٰ، اور تو کافرین ناشکری کرنے والوں میں، تجھے تو آ کر کے سب سے پہلا کہنا چاہیے تھا کہ میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں، بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے مجھے پالا تھا، مجھے خوراک دی، مجھے لباس دیا، رعایت دی، میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، الٹا تو ہمیں اور باتیں سناتا ہے۔ فرمایا ہاں وہ کاروائی میں نے کی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا، ارادہ تو نہ تھا قتل کا، نہ آلہ قتل تھا، لیکن ہو گیا، میں تم سے بھاگ کر کے چلا گیا تمہارے خوف سے، رب نے مجھے حکم بھی دیا، رب نے مجھے رسولوں سے بنایا، اور تو جو کہتا ہے کہ ہم نے تجھے اپنے اندر پالا، وطن کا نعمت، یہ نعمت ہے جو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، میری ساری برادری کو تو نے غلام بنا رکھا، اور مجھے اکیلے کو تو نے گھر میں پالا، تو یہ کوئی احسان کی بات ہے؟ آلوسی رحم اللہ تعالی، عثمانی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ظالم، اگر میں تیرے گھر پلا ہوں تو تیری ہی شرارت کے نتیجے میں پلا ہوں، تو بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیتا تو مجھے ماں پھینکتی تھی، میرے اور بہن بھائی تو ہے نا گھر میں نہیں پلے، میں اگر تیرے گھر پلا ہوں تو تیرے ایک ظالم حکم کے نتیجے میں پلا ہوں، یہ کوئی احسان؟ یہ عثمانی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے۔ فرعون نے اب کہا، بات سمجھنا، جب انہوں نے کہا تھا نا کہ انا رسول رب العالمین، کہ ہم رسول رب العالمین تھے، تو فرعون کہنے لگا وما رب العالمین۔ دیکھنا آپ نے منطق کی کتابوں میں پڑھا ہے، حرف ما یہ ہوتا ہے حقیقت، ماہیت اور جنسیت کے سوال کے لیے، ماں کے لفظ سے سوال ہوتا ہے اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے۔ یہ ماں کا لفظ چاہتا ہے ذاتیات کے بارے میں سوال، بات سمجھ آتی ہے؟ حرف ماں حقیقت، جنسیت اور ماہیت کے سوال کے لیے آتا ہے۔ تو گویا فرعون کا کہنا یہ ہے کہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے، تو اس کا سوال ہے جنس کے ذاتیات کے بارے میں۔ اب بات سمجھنا، قالا رب السماوات قالا کا فاعل نہیں ہے، یہ قالا کا مقولہ ہے، رب السماوات کو فاعل قالا کا نہ سمجھنا، مقولہ ہے۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو جو پوچھتا ہے رب العالمین کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، وہ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمینوں کے درمیان جو خلا فضا کا مال، اگر تم یقین
فرعون نے کہا ان سے جو آس پاس تھے، الا تستمعون، سنتے نہیں اس کی بات؟ میں پوچھتا ہوں کہ رب کی حقیقت کیا ہے، رب کی ماہیت کیا ہے، اور یہ مجھے اس کی صفت کا جواب دیتا ہے۔ تو سوال ہے ذاتیات سے، جواب دیتے ارضیات کا۔ ایسا لگتا ہے کہ غلام یحییٰ اس نے پڑھا تھا، ہاں، عبور عامہ پر اس کا عبور تھا، منطقی تھا بڑا۔ تو میں تو پوچھتا ہوں تو سے کہ رب کی ذات کیا ہے، اور تو اس کی صفت بیان کرتا ہے، تو سنتے نہیں سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، بات سمجھ آتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا ربکم، یہ بھی مقولہ ہے، رب ہے تمہارا، ہوا ربکم رب آبائکم، کہنے لگا یہ تمہاری طرف جو بھیجا گیا تو پاگل ہے بالکل۔ میں ذاتیات سے اور ماہیات سے سوال کرتا ہوں، یہ مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے وہ ذاتیات کا جواب نہیں دیا کہ رب کی ماہیت کو، حقیقت کو جانتا کون ہے، اور رب کی جنس ہے کیا، کوئی، اس لیے وصف کے ساتھ ہوا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب المشرق والمغرب، یہ بھی مقولہ ہے۔ تو یہ ذاتیات اور ارضیات کی بات آپ نے سمجھ لی اچھی طرح سے؟ اچھا، رب المشرق والمغرب وما بین ان کنتم، کہنے لگا اگر تو باز نہ آیا، میرے علاوہ کسی اور کو نہ بنایا، میں تجھے قید کر دوں گا۔ فرمایا اگرچہ میں کوئی کھلی دلیل نہ ہوں پھر بھی، کہنے لگا اچھا لا دوں، اگر ہے صادقین میں سے، گزر چکے فل کا صاف فیضا صوبان و مبین و نزا ید فیضا بیضا۔ کہا اس نے اس جماعت کے لیے جو آس پاس تھی، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے، علیم ماہر، ارادہ کرتے اس کا کہ تمہیں نکالے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے، پس کیا تم حکم کرتے ہو؟ کہا انہوں نے مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج شہروں کے اندر جمع کرنے والے، لائیں تیرے پاس ہر سحاب جادوگر کو جو ماہر فن، پر جمع کیے گئے جادوگر لے میقات یوم معلوم دن کے وقت مقرر کے اندر، وقت مقرر تھا معلوم نہیں تھا، اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم جمع ہونے والے ہو تاکہ ہم شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، اگر ہوئے وہ غالب۔ پر جس وقت آئے جادوگر، کہا انہوں نے فرعون سے کیا بے شک ہمارے لیے البتہ معاوضہ ہوگا اگر ہوئے ہم غالب؟ کہا ہاں، اور بے شک تم اس وقت مقربین میں سے ہو۔ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو چیز تم ڈالتے ہو، پس انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، اور کہا قسم ہے فرعون کے غلبے کی، بے شک ہم البتہ غالب آ گئے۔ پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصا لاوڑ اپنا ڈانگ اپنی، فیضایا تلقف، وہ اچانک وہ نکل گیا جو انہوں نے سانگ اور جھوٹ رچایا تھا۔ پر ڈال دیے گئے سہرا ساجدین سجدے میں، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ کہا ایمان ہے اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا، بس ہم قریب جان لو کہ میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹے، اور سولی پر لٹکاؤں گا سب کو۔ کہنے لگے لا زیر، کوئی ضرور نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم طمع کرتے ہیں کہ رب ہماری خطائیں معاف کرے، اس لیے کہ ہم پہلے مومن ہیں۔ بات گزر چکی ہے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اپنے معجزے دکھائے دونوں، ید بیضا اور عصا، تو فرعون نے اپنے وزیر اعظم حامان سے اور اپنی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، اور یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، تو تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ارجے ہوتا ارجا کے معنی مہلت دینا، وخر کرنا، اس کو مہلت دے اور اس کو تعریف دے، اس کے بھائی کو بھی، اور تو جادوگر اکٹھے کر۔
پہلے گزر چکا ہے کہ 70,000 بھی 72,000 بھی کم و بیش بھی جادوگروں کا ذکر ہے. سحار آئے ساحر نہ آئے، سحار مبالغے کے ساتھ اور علیم فن کو جاننے والا ہو، کیونکہ یہ بڑا ماہر ہے تو اس کا جواب ہو. جادوگر آئے، وہ یوم معلوم کا وقت مقرر تھا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں. ان یحشر الناس ضحی، چاش کا وقت، چاش کا وقت تھا. یوم زینہ عید کا دن تھا، تو عید کے دن چاش کے وقت وہ آپ پہلے دونوں لفظ پڑھ چکے. لوگوں کو کہا کیا جمع ہو گئے تم کہ ہم اپنے جادوگروں کی پیروی کریں اگر غالب ہوئے. جادوگر آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اجرت بھی ملے گی. کہاں؟ باقی سب باتیں پہلے گزر چکی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ کہ رات کو لے چل میرے بندوں کو، بے شک تم جو ہو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. پر بھیجا فرعون نے شہروں کے اندر جمع کرنے والوں. ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لشرذمۃ، ایک البتہ گروہ ہے، طائفہ ہے، قلیلون، تھوڑے. اور بے شک وہ لنا لغائظون، البتہ ہمیں غیظ و غضب میں ڈالنے والے. اور بے شک ہم لجمیع، سب کے سب، حاضرون، مسلح ہیں. بس نکالا ہم نے ان کو باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عزت کی جگہ سے. کذالک، یہ ایسا ہی ہوا. اور وارث بنایا ہم نے ان کو، بنے تھے اس جگہ کو، بنے تھے. پس ان کے پیچھے چلے، دراں حالے کے سورج چمکا رہے تھے. پس جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بے شک ہم البتہ پکڑے گے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، بتاکید میری رہنمائی فرمائے. ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، مار اپنا عصا البحر، سمندر پر، فانفلق، پس پھٹ گیا سمندر. پس ہو گیا کلو فرقن، ہر حصہ کٹو جیسے جبل، پہاڑ بڑا. اور ازلفنا، قریب کیا ہم نے، سما وہاں، آخرین، دوسروں کو. اور نجات دی ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام و من معہ اجمعین. پھر غرق کیا ہم نے دوسروں کو. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک للعزیز. یہ آپ پہلے تفصیل سے سن چکے ہیں. یہ عرصہ دراز تک موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے. ان کے ساتھ کچھ لوگ مسلمان بھی تھے. تو اب رب کا حکم ہوا کہ تم یہاں سے، مصر سے، بسوئے ارض مقدسہ راتوں رات ہجرت کر کے چلے گا. اور روانگی سے پہلے یہ فرما دیا تھا، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فرعون اور اس کے لشکر تمہارے پیچھے آئیں گے، ڈرنا مت. جس وقت یہ نکل گئے تو قریب قریب وہاں مصر میں آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں. رات کو ہنگامی حالات کا اعلان ہوا. فرعون نے جو شہر تھے وہاں سب جمع کرنے والے کہ دیکھو یہ ہمارے کمی لوگ، ہمارے خادم، یہ بھاگ رہے ہیں، ان کو پکڑنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. کہنے لگا نہ ہاؤلا لشرذمہ. شرذمہ کے معنی طائفتن، ایک طائفہ، ایک گروہ. قلیلون ہیں، تھوڑے سے، لیکن انہوں نے لنا لغائظون، ہمیں غیظ و غضب میں ڈالا. یہاں محلی رحم اللہ تعالیٰ بھی ڈرتے ڈرتے لکھتے ہیں، تیلا کے ساتھ. تیلا کہا گیا کہ یہ جو تھے بنی اسرائیل، ان کی تعداد تھی 6,70,000. اور فرعون کا مقدمۃ الجیش وہ 7 لاکھ کا تھا. جیسے ہوتے نا میمنہ، میسرا، ساقہ، قلب، مقدمۃ الجیش. تو فرعون کا مقدمۃ الجیش 7 لاکھ تھا اور یہ کل 6,70,000 تھے. لیکن قیلہ سے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی مخلوق کہاں سے آئی. محلی رحم اللہ تعالیٰ بھی جلالین استاد، ہاں وجہ
میں خود سنا دوں، نزدیک ہے مجھے دیں گے. اچھا جی، یہ فرماتے ہیں تیلا کے ساتھ کامو 670,000 یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے 6,70,000. وہ مقدمۃ الجیش ہی 700,000 اور اس کا مقدمۃ الجیش 7 لاکھ صرف مقدمۃ الجیش. فقللہم بالنظر الی کثرت جیشی، باقی جیش کا تو پوچھنا کیا. لیکن اس زمانے میں اتنی مخلوق تو ہوتی نہیں تھی، اس لیے قیلا سے کہتے کہا گیا ہے، ذمہ داری نہیں اٹھا. بہرحال اتنی بات تو بالکل پکی ہے نا کہ فرعونی زیادہ تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھوڑے تھے. تو شرذمۃ کے معنی طائفۃ قلیلہ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ ہمیں غیب و غضب میں ڈالتے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. حاضرون کے آپ کو تفسیروں میں 4 معنی ملیں گے. ایک حاضرون کا معنی متیقظون، ہم بیدار مغز ہیں. دوسرا معنی حاضرون کا مستعدون، ہم مستعد ہیں. تیسرا معنی ملے گا حاضرون، ہم مسلح ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں. چوتھا معنی ہم ان سے خوف کرتے ہیں. اور تو خوف نہیں، لیکن یہ خوف ہے کہ یہ بدمزگی پھیلائیں گے. جیسے مختلف سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، حکومت ان سے ڈرتی ہے، اس لیے ڈرتی ہے کہ بدمزگی پھیلائیں گی، افراتفری پھیلائیں گی. تو ہے تھوڑے اور انہوں نے ہمیں یہ پریشان کر رکھا ہے. مستعدون، مستعدون، مسلحون، حاضر ان کے معنی ڈرنے والے. فرمایا رب تعالیٰ نے ہم نے نکالا ان کو جنات اور عیون اور خزانوں سے، عزت والی جگہوں سے. کذالک کان الامر، کذالک معاملہ ایسے ہی تھا. ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا ان کا. مشرکین کے معنی پہلے ہو چکے ہیں. لفظی معنی مشرقین کے سورج کو چمکانے والے. اسناد اشراق کی ان کی طرف مجازی ہے. داخلین فی وقت الاشراق، یہ وہاں ان کے پیچھے پہنچے اشراق کے وقت سورج چڑھ رہا. جب جماعت آمنے سامنے ہوئی، آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی موجیں ہیں، آگے دریا فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں. پریشان ہو. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا حضرت انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، گرفتار ہوں، آگے جا نہیں سکتے، سمندر ہے، پیچھے بے پناہ فوجیں آ رہی. فرمایا اللہ ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا لاٹھی سمندر پر مارے، وہ سمندر پھٹ گیا تہ تک. بس ہر فرقہ، ہر حصہ پانی کا کٹود ایک الجبل العظیم، جیسے یہ دیواریں کھڑی ہیں اس طرح پانی کھڑا رہا، یہ درمیان سے چلے. ہم نے وہاں دوسروں کو قریب کیا، موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو ہم نے نجات دی. تو مغرقنا الآخرین، دوسروں کو. ان فی ذلک لآیۃ واتلو علیہم، اور پڑھ ان پر خبر ابراہیم علیہ السلام کی، جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا وہ چیز جس کی تم عبادت کرتے ہو. کہنے لگے ہم عبادت کرتے اصنام کی، پر سارا دن ان کے سامنے عاکفین جھکے رہتے. فرمایا کیا وہ سنتے تمہاری جب پکارتے ہو، یا تمہیں نفع دیتے یا ضرر دیتے. انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا اپنے آبا کو ایسا ہی کرتے تھے. فرمایا
افریتم، بس خبر تو دو مجھے اس چیز کے بارے میں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے آبا ہم، بس بے شک یہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین، وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ ذات میری رہنمائی کرتی ہے، اور وہ ذات ہے مجھے کھلاتی ہے اور مجھے پلاتی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ذات مجھے شفا دیتی ہے، اور وہ ذات ہے جو مجھے مارے گی پھر مجھے زندہ کرے گی، اور وہ ذات ہے میں طمع کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے گی وہ ذات میری خطا بدلے کے دن۔ اے رب میرے دے مجھے حکم والحقنی بالصالحین، ملا مجھے صالحین کے ساتھ، اور بنا میرے لیے ذکر سچائی کا پچھڑوں میں، اور بنا مجھے جنت و نعیم کے وارثوں میں، اور بخش میرے باپ کو بے شک تھا وہ گمراہ میں، اور نہ رسوا کرنا مجھے جیسے ان کے کھڑے کیے جائیں گے، جیسے نہیں نفع دے گا مال نہ بیٹے مگر وہ جو آیا اللہ تعالیٰ کے پاس بے قلب سلیم، سلیم دل لے سلامتی والا، اور قریب کی جائے گی جنت متقین کے، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے، اور کہا جائے گا ان سے کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے ورے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں اور ینتصرون یا انتقام لے سکتے ہیں؟ وَقُبْكِبُوا، پس اونڈے ڈالے جائیں گے دوزخ میں وہ اور گمراہ اور ابلیس کے لشکر سب، کہیں گے اور وہ اس دوزخ کے اندر جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ خدا کی قسم بے شک شان یہ ہے کہ ہم تھے البتہ کھلی گمراہی میں، جبکہ تم ہی برابر کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ، اور نہیں ہمیں بہتایا مگر مجرموں نے، بس نہیں ہمارے لیے شافعین شفاعت کرنے والے، اور نہ کوئی دوست حمیم مخلص، پس کاش کے بے شک ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، پس ہوتے ہم مومنین میں سے، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک للعزیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہے، یہاں کچھ عنوان تھوڑا سا بدلا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور قوم سے کہا کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نعبد اصناما، 7ویں پارے میں گزر چکا ہے، اصنام اور اوثان ایک ہی چیز ہے، ایک تو یہ اصنام کی عبادت کرتے تھے، دوسرے سورج چاند ستارے، اور ہم سارا دن ان کے ساتھ جھکے رہتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی مانگتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری یہ پکار سنتے ہیں یا یہ تمہیں نفع اور ضرر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 100 دلیل کی ایک ہی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا کو ایسا پایا، بس ہم ان کے ڈگر پر ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ فرما دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تمہارے آبا کرتے رہے پہلے، یہ سب میرے دشمن ہیں الا رب العالمین۔ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ اللہ کو حرف استثناء منقطع مانتے ہیں، لاکنہ کے معنی میں جن کی تم عبادت کرتے ہو سب میرے دشمن ہیں، لیکن رب العالمین وہ میرا دشمن۔ جبکہ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں اللہ مستثنیٰ متصل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ رب کی بھی عبادت کرتے تھے، مشرک رب کا منکر تو نہیں ہوتا، رب کی عبادت بھی کرتے تھے، تو ما تعبدون میں رب بھی شامل ہے، جب رب بھی شامل ہو تو اللہ استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ معبود سب میرے دشمن ہیں، ہاں ان میں رب العالمین جو ہے وہ نہیں، تو استثناء متصل بھی ہے۔ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے کھلاتا مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ مرضوں کی نسبت اپنی طرف ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیماری انسان کی اپنی کسی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہے، اپنی کسی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے مرض تو کہا، اور شفا تو رب ہی دیتا ہے۔
اور میں تما کرتا ہوں مجھے مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا، اور تما کرتا ہوں میری خطائیں رب معاف کرے گا۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، وہ رائے اور اجتہاد کی غلطی جس کو ذلتن کہتے ہیں وہ ہے، کیونکہ نزدیکاں بیش بود حیرانی، جتنا درجہ اونچا ہوتا ہے اتنی ان کو رب کے ہاں حیرانی زیادہ ہوتی ہے، تو ان میری لغزشوں کو رب معاف کرے۔ اے رب مجھے دے حکم، کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ مانتے نہیں، اب ہجرت کا حکم دے، چنانچہ یہاں سے ہجرت کا حکم ہوا، شام کے علاقے میں چلے گئے، اور مجھے ملا صالحین کے ساتھ۔ میرے لیے پہلے گزر چکا ہے کہ لسان کے لفظی معنی زبان کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بیان ذکر یہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں لسان کے معنی ذکر، شہرت، تذکرہ، یہ سچا پچھلے لوگوں میں نے، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں سے ورثہ بروزن طلبہ، یہ جمع ہے وارثوں کی، اور پروردگار میرے باپ کو بخش دے، یہ گمراہ، یہ تھا ان کا وعدے کے مطابق استغفار کرنا۔ اور 11ویں پارے میں آپ پڑھ چکے، تبرہ میں نو آخر میں بیداری کہنا، اور نہ رسوا کرنا مجھے جس دن کھڑے کیے جائیں گے، جب نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ یہاں بخاری میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے ابراہیم آج میں تیری بات مانتا ہوں، مجھے چھڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے پروردگار کہ آج یہ ایو خزي، اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ ہے اور گر گراتا ہے اور اس سلسلے میں پیچھے پڑا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ادھر اوپر دیکھ، اوپر دیکھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ باپ کی شکل بذیح متلطع بجو اور کفتار کی بن جائے گی، تاکہ اصلی شکل میں وہ نظر ہی نہ آئے اور ترس نہ آئے، اور اس کو پاؤں سے پکڑ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس آیا بقلب سلیم، بعض کہتے سلیم من الشرک، شرک سے اس نے دل کو بچایا، بعض کہتے سلیم من الشک، شک سے، تو کفر ہو، شرک ہو، شک ہو، یہ امراض قلبیہ سے دل کو سانا، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کی جائے گی، یعنی میدان محشر میں جنت ان کو نظر آئے گی اور دوزخ بھی نظر آئے گی۔ کہا جائے گا جن کی عبادت اللہ کے برے کرو گے کرتے رہے وہ کہاں ہیں، تو وہ غاوین کہیں گے کہ پروردگار نہیں ہمارے سامنے، کیا تمہاری مدد کرتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں؟ کبے کا معنی الٹا کیا جانا، باب دخرجا جو دخرجو پر ہے جو بائی مجرا، دخرجو الٹے کیے جائیں گے اس میں، یعنی سر نیچے ہوگا ٹانگیں اوپر، کیونکہ جب دوزخ کی طرف جائیں گے تو آج ہی آپ نے پڑھا ہے نحشر مالا وجوب الی جہنم، سر نیچے ہوگا ٹانگیں اوپر ہوں گی، جاتے 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 فرشتے تو کہنے گے نیچے جاتے، یہ بھی اور ابلیس کے سب لشکر وہاں آپس میں جھگڑا کریں گے، کہیں گے عابدین خدا کی قسم بے شک ہم خطا کار، کھلی گمراہی میں، اے معبودین ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے صفات میں، ہم ہی مجرموں نے بہکایا، آج ہماری سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی مخلص دوست بھی نہیں ہے، کاش ہمیں دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہو تو ہم مومن۔ جھٹلایا قوم نوح نے پیغمبر، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امین، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، اور نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پر کچھ معاوضہ، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے میری اطاعت کرو۔ کہا انہوں نے کیا ہم تیری تصدیق کریں، حالانکہ پیروی کی تیری ارذلون نکمے کمی لوگوں نے؟ فرمایا میں کیا جانتا ہوں وہ کیا کرتے، نہیں ان کے حساب مگر میرے رب کے ذمہ، لوٹ شرون کاش کے تم شعور رکھو سمجھو، اور نہیں میں دکھیلنے والا مومنوں کو، نہیں میں مگر نذیر مبین۔ کہنے لگے اگر نہ تو باز آیا اے نوح
علیہ السلام البتہ ہو جائے گا سنسار کی یہ روح میں سے. کہا ہے میرے رب بے شک میری قوم نے میری تکذیب کی، فیصلہ کر میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور نجات دے مجھے ومن معی ان کو جو میرے ساتھ تھے مومنین میں سے. بس ہم نے اس کو بھی نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں المشکون جو پر تھی بھری ہوئی تھی. پھر غرق کیا ہم نے اس کے بعد دوسروں کو باقیوں کو. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین ان ربک لغفور. کذبت قوم لوط، قوم بظاہر مذکر کا لفظ ہے، کذبت مؤنث ہے. تو بات تو یہ کہتے ہیں کہ قوم بے معنی قبیلتن کی ہے، جماعتن کی ہے. کذبت قبیلۃ لوط یا جماعت لوط. لیکن مصباح لغت کی کتاب ہے، المصباح النہایہ. ان میں تصریح ہے کہ لفظ قوم یذکروا ویؤنث، لفظ قوم مذکر بھی. اب یہاں دیکھیے کذبت قوم ہے. آپ پہلے سورہ ہود میں پڑھ چکے وجاءہ قومہ یورہون الیہ، جاءہ قوم، وہاں جاء مذکر. تو کسی تعویل کی ضرورت نہیں. لفظ قوم یذکروا ویؤنث، جاءہ قومہ بھی ٹھیک ہے. کذبت قوم لوط مصباح وغیرہ میں تصریح. اب پہلے یہ بھی گزر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور کوئی پیغمبر تو تھا نہیں، اور جمع کا صیغہ مرسلین کو جھٹلایا. تو جواب بھی آپ سن چکے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب تمام کی تکذیب کو مستلزم ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا ڈرتے نہیں، رسول امین اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو. کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، معاوضہ میرے رب کے ذمہ، اللہ سے ڈرو میری اطاعت. لوگوں نے کہا اچھا انؤمن لک انصدق لک، ہم تیری تصدیق کریں تجھ پر ایمان لائیں، اور تیری پیروی کرنے والے ارذلون کم ہی لوگ، کوئی لوہار ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی موچی ہے، یہ گرے ہوئے لوگ ہیں. فرمانے لگے وما علمی. تفسیر سمین اور جمل وغیرہ میں ہے کہ ماں استفہامیہ بھی قرار دیا گیا. استفہامیہ اور تو مانا یہ وما علمی، مجھے کیا معلوم ہے، بما کانوا یعملون، یہ کیا کرتے. دوسرا یہ کہ ماں نفی کا بھی ہو سکتا ہے. نفی کا اور تو مانا یہ وما علمی لا عالم، مجھے علم نہیں، یہ کیا کرتے ہیں. استفہامیہ بھی قرار دیا، نفی استفہام کا بھی اور نفی کا. ان کا حساب ہے رب کے ذمہ، کاش کہ تم جانو. اب تمہارا مقصد یہ ہے کہ ان کو مجلس سے دھکیل کے نکال دوں، میں ایسا نہیں کروں گا. وما انا بطارد المؤمنین، میں تو ڈرانے والا ہوں. یہ مان چکے ہیں، تم بھی مان لو. لوگوں نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے. نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتح، کھول دے حقیقت کو، فیصلہ کر میرے اور قوم کے درمیان. ونجنی ومن معی. ان کو بھی نجات ملی، ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے، جو پر کشتی تھی بھری ہوئی تھی، وہ بھی. دوسروں کو بعدو یعنی بعد انجائہ ومن معہ، ان کو نجات دینے کے بعد، ان کے ساتھیوں کو نجات دینے کے بعد باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا. کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے پیغمبروں کو. جب کہا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امین، پر ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت، اور نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پر کچھ بھی معاوضہ نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ. کیا تم بناتے ہو بکل ریح، ہر اونچی جگہ پر آیت نشانی، تابسون کھیلتے ہو، اور بناتے ہو تم مصانع کاریگریاں، لعلکم گویا کہ تم تخلدون ہمیشہ رہنے والے ہو.
اور جب تم بطش تم پکڑتے ہو جبر کرتے ہوئے، فاتقوا اللہ واطیعون، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں امداد دی اس چیز کی جو تم جانتے ہو، مدد دی تمہیں انعام مویشیوں کی، بیٹوں کی، باغات کی، چشموں کی، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کی عذاب کا۔ کہا انہوں نے سواء علینا، برابر ہے ہم پر، آیا واز کرے تو یا نہ ہو تو واز کرنے والوں میں سے، نہیں ہے یہ مگر عادت پہلوں کی، اور نہیں ہم سزا دیے جائیں گے۔ بس انہوں نے اس کو جھٹلایا، بس ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین۔ عاد کے قبیلے نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ابھی گزرا کہ ایک کی تکلیف سب کو مستلزم ہے۔ ہود علیہ السلام نے کلمہ فرمایا اللہ سے نہیں ڈرتے، رسول و امین، اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو، معاوضہ کچھ نہیں مانگتا، رب العزت میں جو معاوضہ دے گا۔ اتبنون بکل ریع، ری کے معنی مکان مرتفع، اونچی جگہ، اونچی جگہوں پر جو ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، ان پر تم نشانیاں بناتے ہو، تابسون کھیلنے کے لیے۔ کوئی وہاں مینار بنا دیتے تھے، کوئی وہاں مکان بنا دیتے تھے، نہ کوئی بستا تھا نہ رہتا تھا، تو خواہ مخواہ گویا کی کھیلیں بنا رکھی۔ محلی رحمہ اللہ تعالیٰ تابسون کا مطلب یہ لیتے ہیں، تابسون یعنی تم کھیلتے ہو ان لوگوں سے، مسخرہ کرتے ہو جو تمہارے پاس سے گزرتے ہیں، تو وہ اس کو جملہ حالیہ بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہو تم ہر اونچی جگہ میں نشانی، حالکون تم تابسون تسخرون بمن یمر معک، جو تمہارے پاس سے گزرتے ہیں ان پر تم آوازیں کستے ہو، مسخرہ کرتے ہو، دل لگی کرتے ہو، کھیلتے ہو۔ تو دیکھیے پہلی تفسیر کا مقصد یہ ہوا کہ اونچی جگہوں میں تم نشانیاں بناتے ہو کھیل کے لیے، مقصد تو ہے نہیں رہنے کا۔ اور محلی رحم اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اونچی جگہ نشانیاں بناتے ہو، یہ الگ کاروائی ہے۔ حالکون تابسون بمن یمر بکم، جو تمہارے پاس سے گزرتے تم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، کھیلتے ہو۔ وتتخذون مصانع، مصانع مصنع کی جمع ہے۔ قرطبی میں، روح المعانی میں، کبیر میں مشتری معنی کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ بناتے ہو تم کاریگریاں، کاریگریاں، لعلکم اے کأنکم تخلدون، گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور دوسرے حضرات معنی کرتے ہیں مصانع مصنع کی جمع، وہ حوض جو زمین کے نیچے بناتے تھے پانی کے، بڑے بڑے حوض بناتے، پانی ان میں جمع ہوتا، اور تم بناتے حوض ایسے پائیدار اور اتنے بڑے اور وسیع، گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے۔ تو مصانع کے کتنے معنی بتائے میں نے؟ دو، کون سے؟ مصنع کی کاریگری، مستری معنی۔ ہاں، محلی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ یہ مانا ہے۔ اور جب تم پکڑتے ہو اپنے دشمنوں کو بالقتل والضرب، تو پکڑتے ہو بڑے جبر کے ساتھ۔ یہ ایسے سخت مزاج لوگ تھے کہ جب کوئی کسی سے لڑائی کرتے دشمن کو تو بیچارے کا کچوبر نکالتے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اور دیکھو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں مدد دی ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو۔ آگے اس کی تفصیل ہے، امدکم بانعام و بنین و جنات و زون، میں خوف کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب۔ اب لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے سواء علینا، ہم پر برابر ہے۔ حمزہ استفہام ہے، وہذا یعظ ضربا، آیا تو باز کرے یا نہ ہو باز کرنے والوں میں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، خلق کے معنی عادت، نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی عادت۔ اب اس کا ایک مطلب یہ کہ جس چیز پر ہم قائم ہیں یہ ہمارے بڑوں کی عادت تھی، ہم اپنے بڑوں کی عادت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔
تو حاضہ سے سباؤن علیہ نام میں جو ہے کہ ہم جس پر ہیں ہمارے بڑوں کی عادت ہے، ہم نہیں چھوڑیں۔ دوسرا حاضہ سے مشار الیہ ہو واز، کہ پہلے بھی واز کرتے آئے لوگ، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا، اختلاف ہوتے تھے، یہ خواہ ڈراتے تھے لوگوں کو یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ تو حاضہ کے مشار الیہ تو ایک یہ جس چیز پر ہم ہیں یہ پہلوں کی عادت ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو بات تم کرتے ہو، ڈراتے ہو دھمکاتے ہو یہ ہوگا وہ ہوگا، پہلے بھی ایسے ہوتے تھے۔ ومانا ہمیں بے مذہبی، بس لوگوں نے جٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، نہ فی ذالک لایا، جٹلایا قوم سمود نے پیغمبروں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اور نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پر کچھ معاوضہ، ان اجری اللہ رب العالمین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فی ما اس چیز میں جو یہاں ہے، حالا کونے تم آمنین، اس حالت میں کہ تم امن میں ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ فی جنات، باغات ہیں، عیون چشمے ہیں، زروع کھیتیاں ہیں، ونخل اور کھجوریں ہیں، طلعھا جن کے گابے عظیم ملائم ہیں، نرم ہیں، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں بیوتن گھر، فارحین آسودگی حاصل کرنے کے لیے، فاتقوا اللہ واطیعون، اور نہ اطاعت کرو مسرفین کے امر کی، وہ جو فساد مچاتے زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے۔ کہا پختہ بات ہے تو جادو کیے ہو میں سے ہے، نہیں ہے تو مگر بشر ہمارے جیسا، پس یہاں کوئی نشانی اگر ہے تو سچ کہنے والوں میں سے۔ فرمایا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے شربن پانی پینے کی باری ہے، اور تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے معلوم دن کے اندر، اور نہ تم اس کو ہاتھ لگاؤ کسی تک برائی کے ساتھ، پس تاکہ پکڑے تھے تم یہ عذاب یوم عظیم بڑے دن۔ پس انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پس ہو گئے پشیمان، پس پکڑا ان کو عذاب نے، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ بات پہلے پڑھ چکے ہیں، قوم سمود تھی، پیغمبر سے صالح علیہ السلام، ایک کی تکلیف سب کی تکلیف کو مستلزم ہے، انہوں نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے پیغمبر فرما چکے تھے، الا تتقون انی لکم رسول الی قولی تعالی اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان چیزوں میں جو یہاں ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اعلیٰ کون ہے تم آمنین، وہ کیا ہیں؟ یہ باغات ہیں، چشمے، کھیتیاں اور کھجوریں، طلعھا عظیم، اس لفظ کو سمجھنا ہے۔ جمل ساوی وغیرہ میں یہ لکھا ہے، کھجور کا پہلے جس وقت پھول نکلتے ہیں، پھول پہلے اس کو کہتے ہیں تلا، اس کے بعد ذرا اور پھیلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بلا، اغریز، اغریز۔ تیسرے نمبر پر اس کا نام ہوتا ہے بلا۔ پھر آگے جب کچھ کھجور کی شکل بنتی ہے تو کہتے ہیں زاہو، پھر آگے ذرا خوب دانا بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بسر، پکنے کے قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں رطب، جب کھجور کا دانا پک کر کے نیچے آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تمر۔ تو پہلے جو پھول نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ تلا۔ دوسرے نمبر پر اغریز، زواد کے ساتھ اغریز۔ تیسرے نمبر پر بلح۔ چوتھے نمبر پر زہو، الزہو۔ پانچویں نمبر پر بسر، چھٹے پر رطب، ساتویں پر کھجور۔ وہ پہلے جس وقت پھول نکلتا ہے بڑا ملائم ہوتا ہے، نرم سا، تو حزین کے معنی ملائم۔ اور پہاڑوں پہ تم مکانات تراشتے ہو، فارحین۔ فارحین کے یہ بھی معنی کرتے ماہرین، جیسے فن کے ماہر ہوتے ہیں، اور فارحین طرفوں سے بھی لیتے ہیں آسودگی حاصل کرنے کے لیے، طرف کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، مصرفین کی بات کو نہ مانو، جو فساد مچاتے اصلاح نہیں کرتے۔
اب لوگوں نے جواب یہ دیا کہ تو مسخر ہے، جادو کیا ہوا، مطلب یہ کہ پاگل ہے معاذ اللہ، تو بشر ہے ہمارے جیسا، لا نشانی اگر ایسا دکھی۔ پہلے گزر چکی ہے بات کا حوالہ، اونٹنی چٹان سے نکلی، کہا جی ناقۃ اللہ شرب، ایک لفظ ہے شربن شین کے ضمے سے، یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے پینا، وہ جو بھی پینے کی چیز ہو، اور ایک ہے کثرے سے شربن، شربن کے معنی پانی پینے کی باری، پانی پینے کی باری۔ وہاں جو کنواں یا چشمہ تھا، اس کنویں اور چشمے پر باری مقرر کر دی کہ لہا شربن، ایک دن یہاں سے باری ہوگی اونٹنے کے پینے کی، تم نہیں آؤ گے نہ جانور آئیں گے، وَلَكُمْ شِرْبُ الْيَوْمِ، ایک دن کی باری تمہاری ہوگی اونٹنے کی۔ وہ دن مقرر کر دیے گئے کہ یہ دن تمہارا ہی ہے، اور اس کو برائی سے ہاتھ مت لگاؤ، عذاب عظیم پکڑے گا۔ انہوں نے کاٹ ڈالی اس کی ٹانگیں، نادم ہو گئے، عذاب آپ۔ کذبت قبل قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا پیغمبروں، جب قوم سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے حرارت تقول انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما سألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون ذکرانا، کیا تم لاتے ہو مردوں پر جہان والوں سے اور چھوڑتے ہو وہ چیز جو تمہارے لیے پیدا کی تمہارے رب نے تمہاری بیویوں سے، بلکہ تم قوم عادون تجاوز کرنے والے۔ کہنے لگے البتہ اگر نہ تو باز آیا اے لوط علیہ السلام، البتہ ہو جائے گا تو من المخرجین، نکالے فرما بے شک میں تمہارے عمل کو من القالین، بغض کی نگاہوں سے دیکھنے والوں میں ہوں۔ اے رب میرے بچا مجھے، نجات دے مجھے اور میری آل کو اس کاروائی سے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اس کو نجات دی اور اس کی آل کو سب کو، ہاں مگر بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں کو، اور برسائی ہم نے ان پر مطر ایک قسم کی بارش، بس پوری تھی بارش منظرین ڈرائے ہوں کی، ان فی ذلک الآیہ وما کان لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، قوم کے متعلق بھی بحث کرتے، ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، وہی باتیں انہوں نے بھی فرمائی جو پہلے پیغمبر فرما چکے۔ الی قولی تعالی اتاتون ذکرانا، اب جہاں مفعول محذوف ہے، اتاتون ذکرانا شہوتن، کیونکہ دوسرے مقام پر شہوت کے لفظ بھی موجود ہیں، یاد ہے کہاں ہے؟ ہاں 8ویں پارے میں ہے جی، اور بھی کہیں ہے، ہاں یہ آگے آج پڑھیں گے سورۃ النمل میں، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تو شہوت کے لفظ جہاں ملحوظ ہے، مردوں پر تم گویا کہ شہوت رانی کرتے، اور عورتیں جو رب نے تمہارے لیے خلقی طور پر پیدا کی ان کو چھوڑ دو، تم تجاوز کرنے والی کو۔ کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا تو یہاں سے نکال دیا جائے گا، دیش نکالا ہوگا تیرا۔ فرما انی لعملکم من القالین، قلا یقلی ضرب باب آتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اسی سے اے ما قلا کا، اے ما ابغض کا، تو قلا یقلی کے معنی بغض کرنا، تو قالین جو ہے یہ جمع فاعل کا صیغہ ہے، میں تمہاری اس کاروائی پر ان لوگوں میں سے جو بغض کرتے ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی لفظ ہے، مجھے نجات دے میری آل کو جو کاروائی یہ کرتے ہیں، ہم نے ان کو نجات دی، بڑھیا ان کے پیچھے رہی، بری طرح کی بارش میں وہ پھنسے، فساء مطر المنذرین۔ جو پیغمبروں جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے کیا تم نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما سألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، پورا معاف کر کے دو اور نہ ہو کم کرنے والوں میں، وزنوا اور تولو ایسی ترازو سے جو مستقیم ہو، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں،
اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ اور مخلوق کو جو پہلے تھی۔ کہا انہوں نے انما انت من المسخرین، تو جادو کیوں میں سے، اور نہیں ہے تو مگر بشر ہمارے جیسا، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم تجھے خیال کرتے کاذبین میں سے معاذ ہیں۔ بس گرا ہم پر ٹکڑے آسمان سے اگر ہے تو سچ کہنے والا۔ اعلیٰ فرمایا ربی عالم، میرا رب خوب جانتے جو تم کرتے ہیں۔ بس انہوں نے اس کو دکھایا، بس پکڑا ان کو عذاب یوم ذلہ، سائے والے دن کے عذاب نے۔ انہ کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم وان ربک للعزیز۔ یاد ہوگا میں نے 14ویں پارے میں بات عرض کی تھی کہ اکثر حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الایکا اور مدین والے ایک ہی، مدین شہر تھا، قوم بھی تھی، اور ایکا ان کے ارد گرد وسیع جنگلات تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے کہ دو قومیں تھیں، کیونکہ ان پر عذاب اور نوعیت کا آیا، ان پر اور نوعیت کا آیا۔ ایک کی ہلاکت کے بعد ہم نے پھر ان کی طرف بھیجا، تو اصحاب الایکا جنگل والوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو جو شعیب علیہ السلام تھے۔ وہی کچھ انہوں نے کہا جو پہلے پیغمبر کہہ چکے تھے۔ آگے جو ان کی قوم میں